ایک دفعہ 3 ڈاکو رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں گئے۔ جب وہ اس گھر کے ایک کمرے میں داخل ہوئے تو 3 خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں سو رہی تھیں۔ جب ڈاکو نے ان کو اکیلے دیکھا تو ان کے دل میں شیطان نے شیطانگی پیدا کر دی اور انہوں نے ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ اس کمرے میں زبردستی زنا کرنا شروع کر دیا۔ اس کمرے میں اندھیرا اتنا تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کو ان لوگوں کی شکل کی پہچان نہ ہوئی اور وہ تینوں ڈاکو بھی لڑکیوں کی شکل کو نہ دیکھ سکے۔ تینوں بہنوں سے زبردستی زنا کر کے وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ چند دنوں بعد وہ تینوں ڈاکو ایک گلی میں سے گزرے جس گلی میں مسجد تھی۔ اس مسجد میں امام صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ زنا انسان پر ایسا فرض ہے جو انسان کو ہر حالت میں ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے دروازے پر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ذیل کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ ہو۔ امام صاحب کی یہ بات ان تینوں کے دل کو بھا گئی، کیونکہ وہ تینوں بھی اکلوتی بہنوں کے بھائی تھے۔ ان تینوں نے کہا، اگر ہماری بہنوں کو کسی نامحرم نے ہاتھ بھی لگایا تو ہم اس کی جان نکال دیں گے۔ تو دوسرے نے کہا، جو قرض ہم پر ہے وہ ہمیں ہر حالت میں اتارنا پڑے گا۔ تیسرے نے کہا، گناہ ہم نے کیا ہے اور سزا ہماری معصوم بہنوں کو بھگتنی پڑے گی۔ ایسے بھائی کے زندہ رہنے سے تو اچھا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ اب تینوں کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، اس کی تلافی کیسے کی جائے؟ وہ تینوں اس گلی میں پشیمان ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک نے کہا، امام صاحب کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ امام صاحب نے کہا، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، اگر وہ معاف کرنے پر آئے تو وہ قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر پکڑنے لگے تو ایک ریشم کے دھاگے جتنے گناہ سے بھی پکڑ لیتا ہے۔ لیکن اگر تم سچے دل سے اس کے دروازے پر توبہ کرتے ہو تو وہ غفور و رحیم ہے، تمہیں ضرور معاف فرما دے گا، لیکن میرا رب اس وقت تمہیں معاف نہیں کرے گا جب تک وہ تینوں لڑکیاں تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ وہ لڑکیوں کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ان تینوں لڑکیوں کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب وہ تینوں ڈاکو وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہن باہر آئی اور دروازہ کھولا۔ پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا، ایک ضروری کام تھا جس کو پورا کیے بنا ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ ان کی باتوں سے لڑکی کو تسلی ملی اور وہ تینوں کو اندر لے گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو باقی 2 بہنیں رو رہی تھیں، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو اور کیا تمہارے ماں باپ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بزرگ باپ تھا، ایک رات وہ کسی کام سے باہر گیا تو 3 ڈاکو نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم تینوں کو اکیلا پا کر ہمارے ساتھ زبردستی کی، اور جب یہ خبر ہمارے بوڑھے باپ نے سنی تو وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک بولا، تم ان تینوں آدمی کو جانتی ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا؟ تو ان تینوں نے کہا، اندھیرے کمرے میں ہیں۔ جب انہوں نے ہم سے زبردستی زنا کیا تو ہم ان کی شکل نہ پہچان سکی۔ اگر آج وہ ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم ان کو پہچان لیں تو ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں ڈاکو امام مسجد کے پاس آئے اور اس بات کا اقرار کیا کہ یہ گناہ ہم سے ہوا تھا، مگر ہم نے اس فعل سے توبہ کر لی اور ان تینوں لڑکیوں کو اپنے نکاح میں لے آنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس لڑکی سے کس نے بدکاری کی تھی اور کس کے پیٹ میں کس آدمی کا بچہ ہے۔ اگر اس معاملے میں آپ ہماری مدد کر دیں تو ہمارے گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ان تینوں پر جو ہم نے داغ لگایا ہے وہ بھی دھل جائے گا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام مسجد نے ان تینوں ڈاکوؤں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا۔ پھر ایک لڑکی کو کہا، تم ان تینوں کے سینوں سے ناک لگا کر خوشبو سونگھو، کیونکہ جب تم ان تینوں کے قریب جاؤ گی تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان چاہے جتنا ہی کیوں نہ گناہ گار ہو، اگر اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہو تو اس کے جسم میں سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے، اور وہ خوشبو ہر ایک میں مختلف ہوتی ہے۔ جب تم ان تینوں میں خوشبو سونگھو گی تو تمہیں محسوس ہوگا کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ سن کر وہ تینوں بڑے حیران ہوئے۔ پھر ایک لڑکی تینوں کے قریب گئی اور خوشبو سونگھنے کے بعد کہا کہ امام صاحب، مجھے پتہ چل گیا ہے، اس رات
یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا۔ پھر امام صاحب نے اس لڑکی اور لڑکے کو علیحدہ بٹھا دیا اور پھر دوسری لڑکی کو کہا ان دونوں میں سے چیک کرو، پھر بتاؤ ان میں سے کون سا شخص تھا جو تمہارے قریب آیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے خوشبو سونگھی تو کہا امام صاحب یہ دوسرا آدمی ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے جو اس رات زبردستی کرتے وقت اس کے جسم سے آئی تھی۔ امام صاحب نے اس کو بھی علیحدہ بٹھا دیا۔ پھر تیسری لڑکی کو کہا یہ آخری نوجوان تمہارا گناہ گار ہے۔ امام صاحب کی عقل مندی کو دیکھ کر وہ سب بڑے متاثر ہوئے۔ پھر امام صاحب نے ان تینوں کا نکاح پڑھا دیا اور تینوں اپنی غلطی کی تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اور جب 1 سال بعد تینوں کے بچے پیدا ہوئے تو ان کی شکلیں اپنے اپنے باپ پر تھیں۔ کیا سین ہے، وہ کیا سین ہے۔